ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام سفیر تھا اور اس کا ایک 6 سال کا بیٹا بھی تھا جس کا نام ہادی تھا۔ سفیر کی بیوی وفات پا گئی تھی اور وہ اکیلے ہی اپنے بیٹے کا خیال رکھتا تھا۔ سفیر ہادی کا بہت خیال رکھتا اور اچھی تربیت کرتا تھا۔ اگر ہادی سے کچھ چیز ٹوٹ جائے تو سفیر اس کو سمجھاتا کہ کوئی بات نہیں، وہ اس کو اور لا کے دے گا۔ گاؤں کے سبھی لوگ سفیر سے بہت متاثر تھے کہ وہ اکیلے بیٹے کی کتنی اچھی پرورش کر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہادی بڑا ہو گیا۔ سفیر نے ہادی کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہادی اب بڑا ہو چکا تھا اور وہ ایک اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ اب ہادی کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ ہادی اپنے باپ کی بہت خدمت کرتا تھا اور ان کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ ہادی کو اپنے آفس میں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ ہادی نے اس سے شادی کر لی۔ ہادی کی بیوی کا نام مسرت تھا۔ شروع میں ہادی کی بیوی نے مسرت نے اس کے باپ کا بڑا خیال رکھا، مگر آہستہ آہستہ مسرت نے ہادی کو بھی اس کے باپ سے دور کرنا شروع کر دیا۔ اب ہادی اپنے باپ کے پاس بہت کم بیٹھتا تھا۔ ہادی کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا اور سفیر بہت خوش تھا اور اپنے پوتے کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا تھا اور اس کی جینے کی وجہ اب صرف اس کا پوتا تھا۔ سفیر اب کافی بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا۔ اب وہ صحیح طرح سے کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپتے تھے اور اس کے ہاتھ سے کھانا اکثر گرتا رہتا تھا۔ مسرت کو بہت برا لگتا تھا کہ یہ گند پھیلاتا ہے۔ مسرت نے اپنے شوہر کو بہت بار کہا کہ اپنے باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آئے، مگر ہادی اس کو کہتا کہ وہ ہمارے بیٹے کو بھی تو سنبھالتے ہیں، اس لیے ان کو یہیں رہنے دو۔ اب ہادی بڑا ہو گیا تھا، وہ 5 سال کا ہو گیا اور وہ دیکھتا رہتا کہ باپ کا اور ماں کا دادا کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے، مگر ہادی کا بیٹا اپنے دادا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن سفیر سوپ پی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے پیالہ گر کر ٹوٹ گیا۔ اس پر مسرت نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ میرے میکے کا آیا ہوا پیالہ اس بوڑھے نے توڑ دیا۔ اب یہ ہمارے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا اور یہ ہمیشہ برتن توڑتا رہتا ہے، لہٰذا اس کو لکڑی کے پیالے میں کھانا دوں گی۔ لہٰذا اس کے لیے اس نے ایک لکڑی کا پیالہ بنایا۔ اب سفیر کو لکڑی کے پیالے میں کھانا ملتا تھا اور اسی میں وہ کھاتا تھا۔ یہ سب ہادی کا بیٹا دیکھتا رہتا۔ ایک دن ہادی اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا کچھ لکڑیاں اکٹھی کر کے کبھی ان کو الٹا کبھی سیدھا کرتا تھا، کبھی جوڑنے کی کوشش کرتا تو کبھی ان کو کس طرح کرتا۔ اس طرح ہادی نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان، میں لکڑی کے پیالے بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہادی اور اس کی بیوی نے پوچھا کہ لکڑی کے پیالے کس لیے؟ بیٹے نے جواب دیا، آپ کے لیے۔ جب آپ دادا جان جتنے بوڑھے ہو جائیں گے، پتہ نہیں آپ کتنے برتن توڑو گے، اس لیے میں ابھی سے پیالے بنا کے رکھوں گا تاکہ آپ کو ان لکڑی کے پیالوں میں کھانا دوں۔ بیٹے کے اس جواب سے ہادی اور مسرت کے دل پر تو جیسے تیروں کی برسات لگ گئی اور ہادی کو احساس ہوا کہ اس نے کتنا غلط کیا۔ ہادی نے مسرت سے کہا کہ تم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ مسرت بھی شرمندگی سے کہنے لگی، ہم نے ابا جان سے بہت بے رحم اور ظالمانہ سلوک کیا۔ ہمارے چھوٹے بچے نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ چلو آج سے توبہ کرتے ہیں، ابا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ پھر انہوں نے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیا، بہت خیال رکھنے لگ گئے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگ گئے۔ ہادی کے بیٹے نے احساس دلایا کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے ان کا اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا انہوں نے بچپن میں آپ کا خیال رکھا ہو۔